السلام علیکم ناظرین، ہمراہی کی قسط نمبر 16 میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں محبت، خوف، بے بسی اور موت کا احساس ہر کردار کو اندر سے توڑنے لگتا ہے۔ سیحان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی آخری سانسوں تک صرف الف کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ اس کی شروعات ہی ایک نہایت ایموشنل منظر سے ہوتی ہیں جہاں سیحان الف سے کہتا ہے، میرا دل تو پہلے ہی تمہارا ہو چکا ہے، لیکن تمہارا دل ہمیشہ میرے لیے دھڑکے گا۔ الف اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتی ہے، مگر سیحان کے دل میں موت کا خوف واضح نظر آنے لگتا ہے۔ صبح سویرے الف سیحان سے معافی مانگتی ہے کہ اس دن وہ اسے زبردستی واپس لے جانا چاہتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف اسے کھونے سے ڈرتی تھی۔ سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ہر خوبصورت لمحے کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ سیحان کی بگڑتی ہوئی حالت۔ سیحان الف سے کہتا ہے کہ آج کہیں باہر جانا چاہتا ہوں، صرف وہ دن، لانگ ڈرائیو، ڈنر اور سمندر کنارے وقت گزارنے کی بات کرتا ہے، جیسے وہ اپنی زندگی کے آخری خوبصورت لمحات سمیٹنا چاہتا ہو۔ الف اس کی خواہشات پوری کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شاید وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ دوسری طرف چندہ مسلسل دعاؤں میں مصروف ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ ضرور کوئی معجزہ کرے گا، مگر سیحان اب اندر سے ٹوٹنے لگا ہے۔ وہ اپنی ماں کو خواب میں دیکھنے لگتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک خوف ہے، الف کو تنہا چھوڑنے کا خوف۔ پھر ایک خوبصورت مگر درد بھرا منظر آتا ہے جہاں الف اور سیحان اپنی ڈیٹ کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ دونوں مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ نارمل ہو گیا ہو۔ سیحان الف کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید یہ ان کی آخری ڈیٹ ہو۔ الف فوراً ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ اب وہ موت کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ دونوں کے درمیان محبت کے لمحات دکھائے جاتے ہیں جہاں کبھی ہنسی ہوتی ہے تو کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ڈنر کے دوران سیحان اچانک سنجیدہ ہو جاتا ہے اور الف سے پوچھتا ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کس چیز کو کھونے سے ڈرتی ہے۔ الف جواب دیتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتی۔ یہ سنتے ہی سیحان خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شاید وہ خود بھی جلد الف سے دور ہونے والا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کے طریق راز بھی سامنے آنے لگتے ہیں۔ الف اپنے سسر سے کہتی ہے کہ لوگوں کی جانوں کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں کیونکہ شاید انہی گناہوں کی سزا ان کے بیٹے کو مل رہی ہے۔ غازی یوسف پہلی بار اپنی بے بسی محسوس کرتا ہے کیونکہ دولت، طاقت اور خوف کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی زندگی نہیں خرید سکتا۔ کہانی اس وقت مزید انٹینس ہو جاتی ہے جب سیحان اپنی گاڑی خود چلا کر ڈاکٹر سالار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے سچ جاننا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر آخر کار اسے بتا دیتا ہے کہ اس کا دل توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے خراب ہو رہا ہے اور اب صرف ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہی اس کی آخری امید ہے۔ سیحان یہ سن کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ہسپتال سے واپس آتے ہوئے سیحان کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ غازی یوسف اور الف گھبرا کر ہسپتال پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتاتا ہے کہ سیحان کی حالت بہت نازک ہے اور اگر جلد ڈونر نہ ملا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قسط کا سب سے ہارٹ بریکنگ سین، سیحان وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے۔ وہ الف کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی محبت کی کہانی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ وہ الف کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بوڑھا ہونا چاہتا ہے۔ الف اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے مگر خود بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیحان اپنے باپ غازی یوسف سے ایسی بات کرتا ہے جو ہر ویور کو ایموشنل کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے بچا کیوں نہیں لیتے؟ یہ الفاظ غازی یوسف کے اندر کو ہلا دیتے ہیں۔ پہلی بار ایک طاقتور انسان خود کو مکمل بے بس محسوس کرتا ہے۔ سیحان اپنے باپ سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اسے بچا لے گا اور غازی یوسف روتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ قسط کے آخری لمحوں میں ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ سیحان کا دل اب اس کے جسم کو سپورٹ نہیں کر پا رہا، اس لیے اسے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے خوف سے سفید ہو جاتے ہیں۔ قسط کا اختتام ایک ایسا سوال پر ہوتا ہے کہ کیا سیحان زندہ بچ پائے گا؟